آج ہوتا یہ ہمارے گھر لڑائی جھگڑے کے شکار ہو چکے ہیں۔ میں اکثر بہت سی مرتبہ کہا کرتا ہوں ماں بہنیں دیکھو آپ کا دین بہت آسان ہے، آپ کے لیے لمبے لمبے بیان کی لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دین بہت آسان ہے۔ لیکن بہت سی مرتبہ میں کہتا ہوں بیٹیوں کو اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے، ماں باپ کو بھی اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہیں۔ بیٹیاں ماں باپ کے اوپر بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ ماں باپ دل سے انہیں چاہتے ہیں، اور جب ان کی رخصتی کا موقع ہوتا ہے، حالانکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں عورتوں کے بیان میں بھی مردوں کے بیان میں بھی، یہ تو اللہ کا حکم ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، جس کے نتیجے میں ماں اپنی بیٹی کو رخصت کر کے سسرال میں بھیجتی ہیں۔ لیکن جب بیٹی سسرال جاتی ہیں، اس کی رخصتی کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اگرچہ ماں شادی کے دن ہنستی ہوئی نظر آتی ہیں، باپ شادی کے دن ہنستا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ان کے دل پر وہ پہاڑ جیسے صدمے، یعنی ایسا زبردست ان کے دل پر ایک صدمہ ہوتا ہے بیٹی کو رخصت کرنے کا، کہ اگر ان سے یوں کہہ دیا جائے آج تم اپنی بیٹی کو سسرال میں بھیج رہے ہو، تمہارے دل پر جو غم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تمہارے دل پر جو صدمہ ہے، اس صدمے کو تم ایک پین سے ایک نوٹ بک میں لکھنا شروع کر دو، تو ماں باپ کے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے ہیں کہ جن الفاظ سے وہ اپنے اس غم کو، اپنے اس صدمے کو بیان کر سکے، لکھ سکے۔ لیکن ماں بہنیں میں کہا کرتا ہوں اب وہ بیٹی تو شادی کر کے رخصت ہو کے چلی گئی سسرال میں، کئی راتیں گزر جاتی ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ اللہ میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا، میری بیٹی کا سسرال ظالم سسرال تو نہیں ہوگا، میں نے تیرے حکم پر، تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، میری بیٹی میرے اوپر بوجھ نہیں تھی، میری بیٹی میرے اوپر ذرا بھی بوجھ نہیں تھی، لیکن یہ تیرے نبی کی تعلیم پر، اللہ کے حکم پر میں نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے۔ معلوم نہیں اس کی ساس نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا، اس کی ساس نے اس کو بیٹی سمجھا ہوگا یا پھر بہو جیسا معاملہ کیا ہوگا، اس کے شوہر نے اس کو سمجھا ہوگا، اس کے شوہر نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا یا اس پر ظلم کیا ہوگا۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں ماں بہنیں، جب اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے دل میں ایسی بیٹیوں کی زبردست محبت رکھی ہوتی ہے، خود کی بیٹی کی بڑی فکر رہتی ہے، لیکن ہمارا معاملہ، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا ہے کہ ساس بہو کو بیٹی سمجھنے کو تیار نہیں، بیٹی ساس کو ماں سمجھنے کو تیار نہیں، جس کے نتیجے میں آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائی، آپس کا اختلاف، اور اس اختلاف کی وجہ سے اللہ پاک دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان ختم فرما دیتے ہیں۔ تو ماں بہنیں، اخلاق کہ مصطفیٰ بڑی ضروری چیزیں، معاف کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بہو نے ہمارے گھر میں رہ کر کوئی بے اصولی کی ہے، آپ اللہ سے کہہ دیجئے اللہ میں اپنی بہو کی غلطی کو معاف کرتی ہوں، میری بیٹی کو تو راحت پہنچا دینا، میری بیٹی کو تو تکلیف میں مبتلا مت کرنا۔ آج عورتوں کا معاملہ یہ ہے، خود کی بیٹی کو سخی دیکھنا چاہتے ہیں اور دوسروں کی بیٹیوں کو دکھی کرتے ہیں، تو ویسا تو ہونا ہی نہیں ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہ کچھ ضروری باتیں میں نے کہا نا، نماز پڑھنا تو ہم سمجھتے ہیں، نماز پر تو روزانہ بیان ہوتے ہیں، حج پر تو روزانہ بیان ہوتے ہیں، زکوٰۃ پر تو روزانہ بیان ہوتے ہیں، عمرہ پر تو روزانہ بیان ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں ضرورت ہے کہ ہم نے ظلم کیا، خود کی بیٹی کے ساتھ راحت کا معاملہ چاہا، دوسرے کی بیٹی پر ظلم کیا، تو حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آپ نے سنا ہوگا جیسی کرنی ویسی برنی، اس لیے میں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آج تم بیٹی ہو تو کل ماں بننے والی ہو۔ بہو سے کہتا ہوں اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آج تم بہو ہو تو کل ساس بننے والی ہو، اور معاف کرنے کے جذبے پیدا کر دو۔ اگر بہو نے ساس کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ کے لیے معاف کر دے، تو اللہ کے لیے زمین پر معاف کرے گی، اللہ رب العالمین آسمانوں پر تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ساس نے بڑھاپے میں بہو کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو بہو بھی اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھ کر معاف کر دے، معاف کرنے کی برکت سے اللہ پاک تیرے درجات کو بلند کر دے گا اور تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے،
ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, भले अमल का भला नतीजा। तुमने किसी की बेटी के साथ भलाई का मामला किया है, तुम्हारी बेटी के साथ भी भलाई का मामला किया जाएगा। तुमने किसी के साथ एहसान का मामला किया है, तुम्हारे साथ भी एहसान का मामला किया जाएगा। और ये कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, मन आमिला सॉलिहन फली नफ्से व मन असाअ फअलैहा। जिसने किसी के साथ भला किया वो भला भी उसकी ज़ात के लिए है, और जिसने किसी के साथ बुरा किया वो बुरा भी उसकी ज़ात के लिए है। तो फरमाया भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा। जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। यानी जुल्म करने पर अल्लाह पाक जिंदगियों का सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। इंसाफ का मामला करने पर, सास बहू का आपस में मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने पर झोपड़े में जो मज़ा होता है वो नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारने पर बंगले में वो मज़ा बाकी नहीं रहता है। इसलिए माबेन अखलाक मुस्तफ़ा की तालीम हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दी है। आपने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को रुखसत करते हुए फरमाया, बेटी फ़ातिमा तुम जिस घर की बादशाह बनना चाहती हो, जिस घर की सरदारन बनना चाहती हो, हालांकि हज़रत फ़ातिमा तो जन्नत की औरतों की सरदारन है, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, फिर भी हमारे नबी ने फरमाया, बेटी फ़ातिमा तुम जिस घर की सरदारन बनना चाहती हो पहले उस घर की नौकरानी बन जाओ, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें सरदारन बनाएगा।